بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک لیٹسٹ اسکالرشپ کے حوالے سے حاضر ہوں جس میں میٹرک والے, انٹر والے اور ساتھ میں بیچلر والے اور گریجویشن والے اپلائی کر سکتے ہیں. کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, اس میں کتنی فنڈنگ ہوگی, کیسے ملے گی اور کس ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے, کیا آن لائن اپلائی کرنا ہے یا ہارڈ فارم فل کر کے ٹیسٹ کروانا ہے یا کیا کرنا ہے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں, اگر آپ اسکالرشپ کے حوالے سے یونیورسٹی کے ایڈمیشن, اس کے فیس اسٹرکچر, میرٹ لسٹ یا نیوز اور ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی لیٹسٹ انفارمیشن ود دا بیسٹ آف ٹائم ملتی رہے. اب بات یہ ہے کہ ہم آپ کو گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کی بھی سروسز دے رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے کسی بھی یونیورسٹی, کسی بھی جاب, کسی بھی اسکالرشپ یا کسی بھی آن لائن اپرچونٹی کے لیے اپلائی کروا سکتے ہیں. ہم آپ کو چالان پے کے ساتھ ساتھ بینک کی سروسز بھی دیتے ہیں کہ بینک میں جا کے آپ کا چالان بھی پے کر کے آتے ہیں, آن لائن اپلائی بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی ڈاکومنٹ بھی کروانا تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ ساری سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, تمام سروسز کو اویل کریں. اب بات کرتے ہیں سونا فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ایک اسکالرشپ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ بیچلر والے پروگرام والے اپلائی کر سکتے ہیں, پوسٹ میٹرک والے کر سکتے ہیں, ایف ایس آئی ایس والے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سارے اسٹیفنڈ جو ہے جو ڈیلی بیس پہ جو پر منتھ کا ایک آپ کو خرچہ ملنا ہے وہ کتنا ملنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے میں بیچلر پروگرام والے کو ڈسکس کروں تو یہاں پہ آپ کے انجینئرنگ والے, میکینیکل, سول, ٹیلی کام, کیمیکل, الیکٹریکل, یہ سارے پروگرام والے کر سکتے ہیں. مینجمنٹ سائنسز والے, کمپیوٹر سائنس والے, ایگریکلچر, سوشل سائنس, اکنامی کے والے, یہ سارے پروگرامز والے اپلائی کر سکتے ہیں. اب وہ ایف ایس سی آئی ایس والے کر سکتے ہیں سارے لوگ, اور بیچلر والے بھی کر سکتے ہیں جن کا 2 ایئر مطلب ہے. اس کو یہاں پہ 3000 پر منتھ آپ کو خرچہ ملے گا, یا جو پوسٹ میٹرک والے ہیں ان کو 2000 روپے پر منتھ ملے گا. اب ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ آل اسٹوڈنٹس اسکورنگ 85% اینڈ ابو ان لاسٹ کمپیٹیٹیو ایگزام 75 اینڈ ابو فار بلوچستان. ٹھیک ہے, جو ہے 85% آپ کے ایٹ لیسٹ مارکس ہونے چاہیے اور جو ہے وہ 75 جو بلوچستان والوں کے لیے, اور جی بی ڈومیسائل کے لیے گلگت بلتستان کے لیے, ایکسٹرا ایٹی سی فاٹا والے کے, اور فرسٹ اور سیکنڈ سیمیسٹر آف بیچلر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس پوسٹ میٹرک انرولڈ ان گورنمنٹ امپرووڈ رجسٹرڈ کالجز یونیورسٹیز اینڈ اونلی گورنمنٹ یونیورسٹیز کالج والے اپلائی کر سکتے ہیں. لینڈ ہولڈنگ لیس دین 50 ایکڑ اینڈ ایفیڈیوٹ فارمنگ ایز پرائمری مینز آف انکم آکوپیشن. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو لیس دین جن کی 50 ایکڑ زمین ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو اپلائی, آل اسٹوڈنٹس شیل اپلائی آن لائن سونا وارڈ آف فارمر سواف اسکالرشپ پورٹل. یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن اونلی اٹیچ وتھ اسکین کاپیز آف آر ریکوائرڈ ٹیسٹڈ ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, اپلیکیشن مسٹ بی فلڈ آن لائن بائی فالوئنگ انسٹرکشن گیون دا یوزر گائیڈنس آن دا سواف. یہاں پہ آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. آفٹر فلنگ دا فارم آن لائن پرنٹ دا اپلیکیشن فارم اٹیچ آر ریلیونٹ ڈاکومنٹس اٹیچ ڈاکومنٹس اینڈ ایڈریس آپ نے اس ڈاکومنٹ سے اس ایڈریس پہ آپ نے ٹی سی ایس کر دینے. اس کی جو اس کا اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 28 جنوری ہے 2022. اب بات کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ سرچ کرنا ہے سونا SWOF.sona.org.pk. اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے. جیسے اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورٹل اوپن ہو جائے گا. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہوں. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں, اپنا سب سے پہلے نیم دیتا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ یہ میرا نیم ہے, جو بھی میرا رزلٹ کارڈ پہ نیم ہے وہ میں ایڈ کرتا ہوں. یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے, مدثر ایگزامپل کے طور پہ میرا نیم ہے, یہاں پہ وہ ایڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ CNSE کی میں بات کرتا ہوں 311014982096. یہاں پہ میں CNSE کرتا ہوں. یہاں پہ ای میل کی بات کرتا ہوں, آپ اپلائی 987@gmail.com. یہاں پہ وہ ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ چیز, یہاں پہ اسٹرانگ سا پاسورڈ آپ نے لگا لینا. یہاں پہ اسٹرانگ سا پاسورڈ آ جاتا ہے آپ کے سامنے. پورٹل کریٹ کر لیں, یہاں پہ اسٹرانگ سا پاسورڈ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ بار بار لاگ ان بھی کر سکیں اگر کوئی چیز چیک بھی کرنی. یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کریں. جیسے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا پورٹل کریٹ ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا, اس پورٹل کو اوپن کریں. نیو اکاؤنٹ کریٹڈ اینڈ ای میل سینڈ ٹو یور ویریفیکیشن, پلیز ویریفائی یور ای میل. اب میں کیا کرتا ہوں, جو ای میل میں نے لگائی تھی اس ای میل پہ مجھے ویریفائی آیا ہوگا. میں اس کو کیا کرتا ہوں, لاگ ان کر لیتا ہوں. یہاں پہ ہب اپلائی 987@gmail.com اوکے ہے. یہاں پہ میں جی میل پہ لاگ ان ہو جاتا ہوں. جی میل پہ لاگ ان ہونے کے بعد یہاں پہ آپ آ کے میں جی میل پہ لاگ ان ہو گیا ہوں. اب آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ویب سائٹ. یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں میرا جو ای میل ہے اس پہ مجھے سونا کی طرف سے ویریفیکیشن کوڈ آیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے میرے پاس ویریفائی اکاؤنٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں. جیسے اکاؤنٹ ویریفائی کروں گا تو میرے سامنے ان کا ویریفائی ہو چکا ہے. یہاں پہ اب میں گو ٹو مین پیج پہ کرتا ہوں. یہاں پہ اب میں پاسورڈ جو لگایا تھا CNSE وہ ایڈ کرتا ہوں 2049820965. اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ جو لگایا تھا وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ کے یہاں پہ وہ لاگ ان کر دیتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کلک کر دیا. یہاں پہ میرے سامنے ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا. اس طرح پاسورڈ اگر آپ کا سیو ہو رہا ہے تو آپ نے سیو کرنا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم پہ کلک کر لینا ہے لیفٹ سائڈ پہ. جیسے اپلیکیشن فارم میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا پرسنل جو ہے نیم آپ نے مینشن کرنا ہے جو آپ کے CNSE کے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے,
یہاں پہ آ کے میں نیم مینشن آؤٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے بھی مینشن کر لینا. یہاں پہ فادر نیم ایگزامپل کے طور پہ جو بھی ہے ایگزامپل کے طور پہ میرے فادر کا نیم بشیر احمد ہے وہ میں مینشن آؤٹ کر لیتا ہوں. یہاں پہ آپ بات آتی ہے اپلیکینٹ سی این ایس سی. ٹھیک ہے, ایگزامپل کے طور پہ یہ میرا سی این ایس سی ہے. اس کے بعد فادر سی این ایس سی ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں. یہاں پہ فادر کا سی این ایس سی ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں بات کرتا ہوں فادر گارڈین آکوپیشن. ٹھیک ہے, فادر جو گارڈین ہے وہ لائک ایگزامپل پرائیویٹ جو ورکر ہیں جو بھی ہے لائک ایگزامپل کے طور پہ میں ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیل نمبر ایگزامپل کے طور پہ یہ میں اپنا سیل نمبر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے, سیل نمبر اپنا دے دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں بات کرتا ہوں 20-27-670. یہاں پہ لینڈ لائن نمبر ایگزامپل کے طور پہ میں اپنا مینشن کرتا ہوں 301-20-27-670. ای میل ایڈریس کی میں بات کرتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ. یہاں پہ ای میل ایڈریس آ جاتا ہے, آپ نے ای میل وہ لگانا جو آپ کے یوز میں ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ بات آ جاتی ہے یہاں پہ پوسٹل ایڈریس کی بات ایگزامپل کے طور پہ BWN میں شارٹ کٹ ایڈریس ایڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ آ کے آپ نے بھی شارٹ کٹ ایڈ کرنا ہے. ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے. یہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈومیسائل کون سا ہے, ایگزامپل کے طور پہ میرا بہاول نگر ہے. اس پر ڈسٹرکٹ ڈومیسائل ایگزامپل کے طور پہ پنجاب ہے. پنجاب کو یہاں پہ منتھلی انکم آپ کی ایگزامپل کے طور پہ میں کر دیتا ہوں 40,000 یا 35,000 ایگزامپل کے طور پہ. یہاں پہ لینڈ ہولڈنگ ایکڑ ایگزامپل کے طور پہ 0 ایکڑ ہے. اس کے بعد لینڈ ٹائپ ہے وہ آپ کی برانی ہے, نہری ہے, آپ وہ مینشن کریں گے اگر آپ کی ہے تو اٹس اوکے, ادروائز نو. یہاں پہ BWN میں کر دیتا ہوں. یہاں پہ لینڈ سٹی ہے بہاول نگر ایگزامپل کے طور پہ. یہاں پہ آپ اسکالرشپ ہولڈر یس, آپ لوگ اسکالرشپ ہولڈر کی نو یس پہ کلک کر دیں. یہاں پہ آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی پہلے یہاں پہ آپ آگے آپ نے انفارمیشن ایڈ اپ کرنی ہے. سب سے پہلے اسٹیپ 2 یونیورسٹی کون سی میں پڑھ رہے ہیں, کامسیٹ ایگزامپل کے طور پہ میں بات کروں کامسیٹ میں. یہاں پہ اب بات آتی ہے ڈپارٹمنٹ لائک ایگزامپل کے طور پہ BBA میں نے کی ہے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ایڈریس مینجمنٹ سائنسز. ٹھیک ہے, جو بھی وٹ ایور میں ابھی شارٹ کٹ ایڈ کر رہا ہوں. ایڈمیٹڈ ان پروگرام ایگزامپل کے طور پہ BBA کے اندر اس کا کورس. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے آپ ایگزامپل کے طور پہ ہے ایڈمنسٹریشن پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹوٹل پروگرام فی ایگزامپل کے طور پہ میری تھی 85,000. ٹھیک ہے, یہاں پہ بات آتی ہے 85,000. اس کے بعد رجسٹریشن رول نمبر ایگزامپل کے طور پہ یہ آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے. ڈیوریشن جو ہے وہ 8 سیمسٹر ہے. اس کے بعد 8 سیمسٹر 8 ہے. اس کے بعد ڈیوریشن ٹائپ سیمسٹر ہے. اس کے بعد کرنٹ سیمسٹر کون سا ہے, کرنٹ ڈیوریشن آپ کا ایگزامپل کے طور پہ میرا سیکنڈ ہے وہ میں مینشن کر دوں. HOD پرنسپل ایگزامپل کے طور پہ یہ میرا HOD پرنسپل نیم ہے. HOD ای میل آپ نے مینشن کرنی ایگزامپل کے طور پہ یہ میں اپنی ای میل مینشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی اسی طرح اپنی ای میل مینشن آؤٹ کرنی ہے. یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ میں ای میل مینشن آؤٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ اب بات آتی ہے HOD کانٹیکٹ نمبر کی بات آتی ہے. HOD کانٹیکٹ نمبر اگر آپ کا ہے اس کا موبائل نمبر دیتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ. یہ موبائل نمبر HOD CNIC آپ کو چاہیے ہوتا ہے, یہاں پہ وہ مینشن آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی وٹ ایور آپ سے پوچھے ایگزامپل کے طور پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ میں CNIC مینشن کر دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آ کے اپنا ایئر کون سے میں پاس آؤٹ کیا ایگزامپل 2015 میں. اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہیں. یہاں پہ اب آپ نے مینشن آؤٹ کرنا ہے اپنے کون سے ایئر میں پاس آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسکالرشپ مطلب جو آپ نے FSC میٹرک اپنی پاس کی وہ کون سے ایئر میں پاس کیا. ٹوٹل مارکس کتنے تھے 1100 تھے. آبٹین مارکس ایگزامپل کے طور پہ میرا 990 تھے. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کون سے کیا 22 کون سا تھا ایگزامپل کے طور پہ. بورڈ کون سا تھا ایگزامپل کے طور پہ یہ میں بورڈ چوز کر باہر اسلام آباد کے میں ایگزامپل کے طور پہ. جو 2017 میں FSC کی اس کے بعد 1100 مارکس تھے. اس کے بعد یہاں پہ 990 ہی ایگزامپل کے طور پہ میرے FSC میں مارکس تھے. یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کون سا تھا 22 چوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ بہاولپور کر لیتا ہوں. بیچلر کی بات آتی ہے, بیچلر ابھی تک آپ نے کیا نہیں تو آپ اس کو موو آؤٹ کریں. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ دا ایپلیکیشن فائل PDF GPG. یہاں پہ آپ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے, اٹیچڈ ایپلیکیشن فارم. یہاں پہ آپ ڈاکومنٹ سارے اٹیچ بھی کریں. ایپلیکیشن فارم اٹیچڈ فرام HOD. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ سارا کچھ کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں پہ آ کے اب آپ نے اوکے بھی کلک کرنا ہے. اگر کلک ہو رہا ہے اٹس اوکے. یہاں پہ فائل چوزن آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ایپلیکیشن فارم فرام HOD. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پہ ڈاؤن لوڈ افیلیٹ ایپلیکیشن فارم. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ آگے کیا کرنا ہے, ایپلیکیشن ابھی فارم پراپر طریقے سے اوکے نہیں ہے. وہ اس لیے اوکے نہیں کیونکہ میں نے انفارمیشن جو ہے وہ پراپرلی طریقے سے اپڈیٹ نہیں کی. یہاں پہ ایپلیکیشن ID 0 کیونکہ میں نے تھوڑا سا انفارمیشن یہاں پہ پراپرلی طریقے سے ایڈ اپ نہیں کی. جب میں پراپرلی طریقے سے انفارمیشن ایڈ اپ کروں گا, یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ پراپرلی طریقے سے نمبر ایڈ کروں گا, سارا کچھ ایڈ کروں گا, تو یہاں پہ نیکسٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہونے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ میں کلک کر دوں گا. نیکسٹ پہ کلک کریں گے, یہاں کے بعد ایگری پہ کلک کروں گا. ایگری پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے. ابھی ایپلیکیشن فارم میرا پراپر طریقے سے اس لیے سبمٹ نہیں ہو رہا بیکاز میں نے یہاں پہ آ کے کوئی بھی چیز پراپر طریقے سے ایڈ اپ نہیں کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی طرح اپنی تمام انفارمیشن کو ایڈ اپ کرنا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ریکارڈ ایڈ کرنا ہے. ایگزامپل کے طور پہ جو بھی واٹ ایور میں اب فل بھی کر لیتا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ آگے بات کرتے ہیں اپنی بیچلر کی. ایگزامپل کے طور پہ ابھی آپ کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بیچلر ابھی آپ کو چل رہا ہے. ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگ ابھی
سیکنڈ سیمیسٹر میں ہے تو ایگزامپل طور پہ آپ کی 2.534 سی جی پی ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں بات کرتا ہوں آگے 2 پوائنٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ آگے مارکس بات کرتے ہیں 4 ٹوٹل 4 ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل 4 ہے سی جی پی. اس کے بعد یہاں پہ آپ بات آتی ہے ابھی obtain جتنی ہے 2.98 کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کون سے کوئی بھی یونیورسٹی آپ چوز کر لیں. یہاں پہ آپ نیکسٹ بات آتی ہے. نیکسٹ پہ کرنے کے بعد آپ اپلوڈ پہ کریں ڈاکومنٹس. ایگزامپل طور پہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں یہ والے, میں آپ اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹس آپ اپلوڈیڈ ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس نیو اپلوڈ سکسیزفلی. اس کے بعد یہاں پہ آپ بات آتی ہے یہ سارا کچھ ایڈ اپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ اسی طرح آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. یہاں پہ ریویو اینڈ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے. آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. یہاں پہ آپ ایگری پہ کلک کریں. اس کے بعد یہاں پہ جیسے ہی سبمٹ کے پہ کلک کریں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہارڈ کاپی آف ہارڈ ڈاکومنٹ مسٹ بی ایڈریس. اس ایڈریس پہ آپ نے ہارڈ کاپی کو سینڈ کر دینا. اب کوئی بھی بینک کو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر کوئی ڈاکومنٹس کو بینک میں کوئی چالان سبمٹ کرنا ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرنا ہو, کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں ڈاکومنٹ کرنا, بینک میں کوئی چالان بھی سبمٹ نہیں کرنا. آپ نے سمپلی جو ہے وہ فارم کو ایکوریٹلی فل کرنا. فل کرنے کے بعد آپ نے ٹی سی سوٹ کر دینا. یہ تھا ایک پراپر میسج آپ کے سامنے. یہاں پہ آپ نے پورٹل کو اپنے بار بار دیکھنا ہے کوئی پراپر کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھتے رہنا. یہاں پہ مختار سے نہیں آلریڈی ان کے پورٹل کے ایکسیسرز ہیں جو میسج کرتے ہیں ان کو, تو آپ نے بھی اسی طرح ان کو دیکھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اپلیکیشن اسٹیٹس بھی دیکھتے رہنا ہے اور اپنی رپورٹ بھی دیکھتے ہیں. ہوپ سو کہ آپ کو ایک لیٹسٹ اپرچونٹی ہے. تمام لوگ اپلائی کریں جس کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اپنا اچھا لگ رہا ہے. یہ میں نے مینشن آؤٹ بھی کر دیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ مینشن آؤٹ اور بھی کروں گا پراپر طریقے سے. آپ اس کو شیئر آؤٹ کریں اور پراپر طریقے سے اس کو سبمٹ کریں. جزاک